فرینک مورٹن، خلائی اسٹیشن پر سبزی کے نام پر سلاد پتا اگانے والے شخص کی کہانی۔ مصنوعی روشنی میں لیٹس یعنی سلاد پتا آکاہو کی کاشت۔ خلابازوں کو خلا میں صحت مند رہنے کے لیے بڑی مقدار میں سبزی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مدار کے اندر ان کی کاشت کیسے ممکن ہے؟ شاید ایک شخص ہے جس کے پاس اس کا حل موجود ہے۔ فرینک مورٹن آریگون میں اپنے گھر پرواز کرنے سے پہلے نیو یارک میں اپنے دوست کے ساتھ کاشتکاروں اور باورچیوں کی ایک نمائش میں تھے جب ان کے دوست نے کہا، یہ دیکھو، انہوں نے سپیس اسٹیشن پر لیٹس سلاد پتا آکاہو کاشت کیا ہے۔ ان کی دوست نے اپنا موبائل پر اس کی تصویر دکھائی، مگر مورٹن پر اس کا اثر اس وقت ہوا جب انہوں نے ایک رسالے کے اندر خلا میں اگائی گئی لیٹس کی تصویر دیکھی۔ مورٹن نے تحقیق کرنے والی ٹیم سے رابطہ کیا۔ فرینک مورٹن نے لیٹس اگانے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ یہ وہی لیٹس تھی جس کو پہلے مورٹن نے سلاد کے مختلف پتوں کے ملاپ سے پیدا کیا تھا اور پھر اس کے بیج بازار میں فروخت کے لیے بھیج دیے تھے۔ اس کا نام انہوں نے ایٹرجس رکھا تھا۔ چند سال بعد انہی بیجوں کا تجربہ خلا میں کیا گیا۔ انہوں نے لیٹس کی کاشت کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے اور ان کے تیار کردہ لیٹس کا خلائی سفر 40 برس قبل اس وقت شروع ہوا تھا جب انہوں نے سبز رنگ کے پتوں میں سرخ رنگ کا ایک پودا دیکھا تھا۔ سنہ 1981 میں انہوں نے لیٹس اگانے کے کام کا آغاز کیا۔ پہلے انہوں نے 2 مختلف طرح کے لیٹس اگائے۔ جب وہ پک کر بیج دینے پر آئے تو انہوں نے کچھ بیج آئندہ فصل کے لیے بچا کر رکھ لیے۔ وہ کہتے ہیں، جب اگلی فصل اگی تو سبز پتوں میں ایک پودا سرخ بھی تھا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ 2 مختلف اقسام کی مخلوط شکل اکراس ہے۔ انہوں نے اگلے سال مزید کراس پیدا کیے جو مختلف رنگوں اور شکلوں کے تھے۔ آن جولائی 21، 2014 in Bremen, Germany, an engineer named Daniel Schubert is holding lettuce at the German Aerospace Center. یورپین سپیس ایجنسی بھی خلا میں لیٹس اگانے کا تجربہ کر چکی ہے۔ سلاد کی نئی اقسام پیدا کرنے سے ان کی دلچسپی میں اضافہ ہوا ہی ساتھ ہی ان کی مالی پوزیشن بھی بہتر ہو گئی۔ سرخ رنگ کے ایٹرجس کی دریافت لیٹس کی دنیا میں ایک غیر معمولی اضافہ تھی کیونکہ اس وقت لیٹس ہرے رنگ کے ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں، اس کا رنگ اتنا لال تھا کہ بہت سے باغبان اسے بطور لیٹس شناخت ہی نہ کر سکے۔ وہ سمجھے یہ چقندر کی کوئی قسم ہے۔ میں نے اسی لیے اس کا نام ایٹرجس رکھا۔ گروئنگ سیلاد ان اے گرین ہاؤس۔ تحقیق سے ایسے گرین ہاؤس بنانے میں مدد ملے گی جن میں مریخ چاند پر سلاد اگائی جا سکے گی۔ مورٹن نے ایٹرجس کا تخم بازار میں فروخت کے لیے پیش کیا۔ جب انہوں نے امریکی خلائی ادارے ناسا کی اس ٹیم سے رابطہ کیا جس نے ایٹرجس کی خلا میں کاشت کی تھی، اور انہیں اس کی ایک اور غیر معمولی خاصیت کا بھی علم ہوا۔ جب سائنسدان اپنے تجربے کے لیے سلاد کے بیج تلاش کر رہے تھے تو وہ سبز سلاد کی ایسی اقسام کی تلاش میں تھے جو آسانی سے جراثیم کا گھر نہ بن جائیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ خلاباز خلا کے اندر سلاد کھانے کی وجہ سے پیٹ کے امراض میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ خوبی ایٹرجس میں موجود تھی۔ اے ہیڈ آف لیٹس۔ گلاب نما سلاد دیکھ کر آپ کو کیسا لگے گا؟ آج کل مورٹن سلاد اگانے کے کئی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، میں گلاب نما سلاد خریدنا چاہوں گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے آئس برگ کی افزائش پر کام شروع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ آئس برگ کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ باہر سے یہ سرخ ہے، اور میری کوشش ہے کہ اندر سے یہ گلابی ہو۔ میں تو کہوں گا کہ میرے پاس لیٹس کی بعض بہت خوبصورت اقسام موجود ہیں۔